بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیرافیت سے ہوں گے۔ ابتداءً جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بالخصوص قاعدہ کے بچے جن کی عمر تقریباً 5 سال ہوتی ہے، 6 سال ہوتی ہے یا 7 سال ہوتی ہے، اس وقت ان بچوں کو لینا ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ جب بھی ہم بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، جو ہم سے سب سے بڑی غلطی واقع ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے جب پہلی تختی مکمل کر لیتے ہیں، جیسے کہ یہ تختی ہے، بلکہ اسی میں جب یہ اس طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں الف سے لے کر یا تک، اگر ہمارے پڑھانے کی ترتیب یہی ہو کہ اگر الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز اس ترتیب سے 7 مرتبہ 8 مرتبہ 10 مرتبہ 2 مہینے 3 مہینے بھی لگا لے، تو اگر ہم اسی ترتیب سے پڑھا رہے ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے سے نہیں پڑھا رہے ہیں، تو بچوں میں یہ غلطی واقع ہوتی ہے کہ بچے اس وقت تک ان حروف کو نہیں پہچان پاتے۔ تو کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس تختی کو ایسے پڑھا لینے کے بعد پھر دوبارہ ایسے پڑھانا ہے، پھر اس ترتیب سے پڑھانا ہے، پھر ایسے پڑھانا ہے، پھر اس طریقے سے پڑھانا ہے، تاکہ اس بچے کو حروف کی پہچان ہو جائے۔ تو یہ تو اس تختی سے متعلق بات تھی۔ بات جو میں نے جس مقصد کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کی استعداد کو بڑھائیں، یہ نہ کہ بچے کو ہم لکیر کا فقیر بنائیں، بس وہ دوسرے کے آسرے پہ پڑھتا رہے، جب تک دوسرا اس کو نہیں پڑھائے گا تب تک وہ نہیں پڑھے گا۔ نہیں، بچہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہو، خود پڑھ رہا ہو، ایسا ہم نے بچوں کو قابل بنانا ہے، ان کے اندر استعداد پیدا کرنی ہے۔ اور وہ استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ انشاءاللہ میں مختصر سا طریقہ، انتہائی آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو تھوڑی سی اس وقت دقت اٹھانی پڑے گی، بچہ اس کو نہیں اٹھائے گا 3 مرتبہ 4 مرتبہ، ہفتہ 2 ہفتے، لیکن اگر آپ نے یہ ہفتہ 2 ہفتے برداشت کر لی، اس کے بعد پھر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور بچہ خود بخود تمام کی تمام تختیاں حل کرے گا۔ تو آئیے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بچے کی استعداد بڑھے۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسی یہ تختی شروع کرا لی، غلطی اپنے نوٹ کر لیں کہ غلطی ہم کیا کرتے ہیں۔ غلطی ہم یہ کرتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں الف، بچہ کہتا ہے الف، کہتے ہیں لام الف، کہتے ہیں دوسرا بچہ پڑھتا ہے لام الف، پھر کہتے ہیں لام الف، بچہ پڑھتا ہے لام الف، پھر پڑھاتے ہیں با الف پڑھتا ہے، لام الف پڑھتا ہے۔ اب جیسے آپ اس کو پڑھا رہے ہیں وہ اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، چونکہ وہ پڑھے گا، پڑھ سکتا ہے، اتنا بچہ تو نہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ پوری تختی مکمل ہوگی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ اس ترتیب سے اس کو تو یاد ہوگا، پورا پڑھ کے سنا دے گا۔ اگر آپ تختی پر ہاتھ رکھیں تو بھی آپ کو زبانی سنا دے گا، چونکہ اس بچے نے رٹا ہے، سمجھ کر نہیں پڑھا ہے۔ جو میں ترتیب بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ پڑھائیں، انشاءاللہ آپ بچے سے کوئی بھی حرف پوچھیں، انگلی رکھ کے پوچھیں، وہ یہ حرف آپ کو بتائے گا، پڑھ کے سنائے گا ضرور۔ تو آپ نے پڑھانا ایسے ہے جیسے اب یہ 2 حرف والا ایک 2 حرفی ہے لام الف، آپ نے اس الف کو چھپا لینا ہے، آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، اس الف کو چھپا لینا ہے، پوچھنا یہ کیا ہے، بچوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ پھر آپ بچوں کو اس تختی پہ لے جائیں کہ بیٹا یہ کیا ہم نے پڑھا تھا، وہ بچہ کہے گا لام، آپ اس کو بولیں اب یہ پڑھیں انگلی رکھ کے، پھر بھی آپ نے لام نہیں پڑھنا ہے، وہ خود پڑھے گا۔ الف پہ انگلی رکھ کے چھپائیں، پوچھیں بیٹا یہ کیا ہے، وہ خود پڑھے گا لام، پہلے یہ پڑھے گا لام الف دونوں پڑھے گا، نہیں بولو بیٹا نہیں یہ 2 چیزیں ہیں، آپ نے اکیلے پڑھنی ہے اس طریقے سے۔ پھر اس لام پر آپ نے انگلی رکھ لینی ہے اور کہیں کہ یہ کیا ہے بیٹا، زیادہ ہوشیار بچہ ہوگا خود پڑھے گا الف، اگر نہیں پڑھ پایا اس کو آپ پہلی تختی پہ لے جائیں، یہ کیا الف، پھر آپ اس کو بولے یہ کیا ہے، وہ خود بولے گا الف۔ اب 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس طریقے سے آپ اس کو چلائے، کبھی الف پر انگلی رکھے، کبھی لام کے اوپر انگلی رکھے، اس طریقے سے۔ پھر با الف ہے، با کے اوپر انگلی رکھیں، بیٹا کیا ہے، وہ پڑھے گا الف، نہیں پڑھ پایا اس کو پیچھے لے جائے، پڑھے گا الف۔ پھر الف پر انگلی رکھیں، با کا پوچھے وہ پڑھے گا با، پھر بولو مل کے پڑھے گا با الف۔ اس طریقے سے پھر اگلے حرف کو پوچھے، جیسے ان کا سبق پورا ہوگا، ایک لائن دے دے ان کو سبق،
پھر دوسرے دن دوسری لائن دے دیں آپ اس کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے اپنے پاس بٹھا کے اس کو سمجھائے۔ تو جب آپ نے یہ 2 لائنیں اس ترتیب سے آپ نے سمجھ کر اس کو پڑھا دی ہے پوری تختی یہاں تک، یہ بچہ آپ کو حل کر کے دے گا، اور اس بچے کی استعداد بڑھے گی، خود حل کرے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں نا کہ آپ کسی راستے پر جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ڈرائیورنگ کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ کو لے کے چل رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، صدر پہنچ گئے، آپ کو راستے نہیں معلوم، آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو آپ پہنچ جائیں گے، دوسری مرتبہ بھی آپ کو لے چلے گا، آپ پہنچ جائیں گے، لیکن آپ کو راستہ معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ خود ڈرائیو کریں گے اور چلیں گے، آپ کو ذہن میں بوجھ ہوگا، یار میں کسی دوسری طرف نہ چلا جاؤں، میں نے پہنچنا صدر ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں وہ لالوکیت پہنچ جاؤں، تو آپ کے ذہن پر بوجھ ہوگا، آپ سوچیں گے، کسی سے پوچھیں گے، تو اس ترتیب سے آپ اس جگہ پر پہنچ جائے گا، آپ کو راستہ بھی معلوم ہو جائے گا، بالکل بعینی اس طریقے سے۔ پھر دوسری تختی میں بھی آپ نے اس طریقے سے چلانا ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، ہر تختی میں آپ نے بچوں کو 2 لائن اس طرح سمجھا کے پڑھانے ہیں۔ اگر آپ نے اس طریقے سے بچے کو پڑھایا تو بچے کی خود بخود استعداد بڑھے گی، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی اگلا سبق حل کرنے کی۔ اور اگر غلطی کرے اس وقت آپ نے بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، اس کی استعداد میں کمی واقع ہوگی، اس کا جو پڑھنے کا شوق ہے وہ ختم ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ اس طریقے سے اگر بچوں کو لے کے چلیں گے، ضرور بھی ضرور اس بچے کی استعداد بڑھے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔